صحیح اور حسن، صحیح اور حسن میں کیا فرق ہے؟ یہ صحیح احادیث کی 3 کیٹیگریز ہیں. سب سے اوپر صحیح حدیث، اس سے تھوڑی نیچے حسن صحیح، اور اس سے نیچے حسن ہے. یہ تینوں صحیح ہیں، لیکن ترتیب اس کی یہ ہوتی ہے، وہ راویوں کے مضبوط ہونے کے اعتبار سے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. حسن حدیث بھی صحیح ہوتی ہے بشرطے کہ حسن لذات ہی ہو. ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، یعنی کئی ضعیف روایتیں مل کے حسن لغیری بنانا، جس طرح شیخ البانی بناتے ہیں، وہ والی حسن نہ ہو. حسن لذاتی، اس کی سند بالکل سارے صدوق راوی ہوں، سارے ثقہ نہ بھی ہوں، صدوق ہوں، یعنی سچے ہوں، اتنے مضبوط نہیں لیکن سچے ہوں. اگر وہ آپ کریٹیکلی دیکھیں تو بخاری کی بھی ساری حدیثیں کوئی صحیح درجے کی نہیں ہیں، کچھ حسن صحیح ہیں، کچھ حسن درجے کی بھی ہیں، لیکن چونکہ راوی صدوق ہیں، حدیث کے معاملے میں سچ بولتے ہیں، تو روایت اس کی لی جائے گی. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ راوی بدعتی ہے یا یہ راوی جو ہے وہ کسی غلط عقائد رکھنے والے فرقے کے لیے ہمدردی رکھتا ہے. نہیں، بندہ سچا ہے نا، اس کی روایت قبول کی جائے گی. بخاری میں درجنوں راوی ہیں جو شیعہ ہیں، ایسے راوی بھی ہیں جو شیعہ مسجد کے امام بھی تھے، اسٹیبلش جو اثنا عشری اور سنی و تفریق میں، لیکن امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی ہیں. کتنے ناسبی راوی ہیں بخاری میں، لیکن روایت حدیث میں وہ صدوق ہیں، سچے ہیں، اس لیے ان کی روایتیں قبول کی گئی ہیں حدیث کے اعتبار. اور یہی معاملہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں بھی. یہ جو اکثر آپ کو ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، آپ سمجھتے ہیں کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے. نہ یہ آیت ہے نہ یہ حدیث ہے، یہ ایک سلوگن ہے. خلافت راشدہ، حق چار یار، پانچ تن پاک، جس طرح یہ سلوگن ہے، یہ بھی ایک سلوگن ہے. الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ بھی لفظ درست ہے، صحابہ بھی درست ہے، زیر سے بھی اور زبر سے بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث قبول کرنے میں سارے صحابہ عدول ہیں. حدیث میں کسی صحابی سے جھوٹ ثابت نہیں ہے، یہ اصول حدیث ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام سے غلطی نہیں ہوتی یا وہ گناہ نہیں کر سکتے یا وہ معصوم ہے، نہیں. ہاں، اس معاملے میں وہ معصوم ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی بات انہوں نے مکس کر کے آپ کو نہیں بتائی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیوں معصوم ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ اللہ نے اس دین کی حفاظت صحابہ اور اہل بیت سے ہی تو کروائی ہے. دوسری بات، انہیں یہ پتا تھا کہ ہمارا ہر جرم معاف ہو سکتا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، انہیں بھی یہ پتا تھا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کے صحابی ہیں، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. لیکن جس نبی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی، اگر ہم نے اس پہ جھوٹ باندھا نا، پھر ہم مارے گئے. بعد کے لوگوں کو تو کوئی نہ کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے، ہمیں اللہ نے نہیں چھوڑنا کہ تمہیں تو میں نے نبی علیہ السلام کا ساتھی بنایا تھا، تم نے اس نبی پہ جھوٹ باندھ دیا. اور پھر اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس گناہ کی انٹینسٹی اتنی کوٹ کوٹ کے ان کے دلوں میں بھری تھی نا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بچ جانا بچ جانا بچ جانا. مسلم کی پہلی حدیث مولا علی سے یہی ہے، بخاری میں بھی ہے، دیکھنا میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو. چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں، جو سینکڑوں صحابہ نے روایت کی اور ہزاروں تابعین نے، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. جو بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، دنیا کی آلموسٹ ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. اب ایک بات کی جب لکیر اتنی بار پیٹی جائے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں، جس طرح آپ پاکستان میں بھی کتنے پکے بے نمازی ہیں جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن کہیں گے اللہ دے فضل نال آج تک خنزیر نہیں کھاتا، 10 سال انگلینڈ لیا میں خنزیر نہیں کھاتا، کہیں گے نا سور کا گوشت نہیں کھایا. کتنے بے نمازی ہیں وہ کہیں گے میں نے سگریٹ کبھی ہاتھ میں بھی نہیں پکڑا، شراب تو بڑی دور کی بات. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک طرف حالانکہ نماز چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے، لیکن انہوں نے اس گناہ کی انٹینسٹی اتنی بڑی سمجھی ہے. بس صحابہ کرام بھی یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ معافی ہو جائے گی، لیکن اگر اللہ کے نبی پہ ہم نے جھوٹ باندھ دیا سانو نہیں اللہ نے چھڑنا، بعد تو چھڑ دے گا، سانو نہیں چڑھتا. یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کرام کو جھوٹ نہیں بولنے دیتی تھی. سب سے بڑھ کر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی لاکھ اختلافات کے باوجود مولا علی پہ کبھی جھوٹ نہیں باندھا. قتل عمار والی حدیث پہنچی، اس کی باطل تعویل ضرور کی، حدیث کا انکار نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا یار ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے.
اس لیے ہم حضرت معاویہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کتنے ایسے کام کیے جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں، تو پھر ان کی حدیثیں کیوں لی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا. سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے 4129 کہ محمد ابن سیرین حدیث بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں وَمُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، اور معاویہ حدیث کے معاملے میں جھوٹے نہیں تھے، ان پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہو. اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث بیان کی، اس جملے میں انہوں نے حضرت معاویہ کی تعریف بھی کی اور حضرت معاویہ کی جو غلطیاں ہیں ان کی جسٹیفیکیشن اس اعتبار سے پیش کی کہ حدیث کے معاملے میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، اور معاویہ حدیث کے بارے میں متہم نہیں تھے، ان پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے حدیث گھڑی ہو. یہ بات انہوں نے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی سے حدیث بیان کرتے ہوئے کبھی نہیں کی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ وہ حدیث بیان کر رہے ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا، اور آگے کہیں کہ حضرت علی پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہو حدیث کے معاملے میں. حضرت معاویہ کے لیے اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین کے ہاں، صحابہ اور تابعین کے ہاں، ان کے جو پولیٹیکل جو سٹانس ہے اس کی وجہ سے کئی چیزیں لوگوں کے دلوں میں کھٹکتی ہیں. تو یہ نہ ہو کہ میں حدیث بیان کروں تو لوگ کہیں یہ تو معاویہ کی حدیث ہے. تو حدیث کے معاملے میں چاہے حضرت معاویہ ہوں، مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر ابن عاص ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ایون بسر بن ابی ارطا، ایک نٹوریس ترین پرسنالٹی، صحابی ہے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا ہے، لیکن آپ اسماء و رجال کی ساری کتابیں اٹھائیں، ابن حجر اسقلانی کی تقریب التہذیب اٹھائیں، تہذیب التہذیب اٹھائیں، اسی طریقے سے امام ذہبی کی کتابیں اٹھائیں، سب لوگ کہتے ہیں سوائے کلمہ پڑھنے کے کوئی خیر کی رتی اس بندے میں نہیں تھی. یہ وہی ہے جس نے حضرت معاویہ کی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے حضرت علی کے علاقوں میں گھس کے شیعان علی کو قتل کیا ان کی خلافت میں. جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتا تھا، اتنی نفرت اہل البیت سے. لیکن آپ مسند احمد کھولیں، ایک چیپٹر ہے اس کا نام ہے مسند بسر ابن ابی ارطا. اب وہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار اس ظالم کو تو تم بھی مانتے ہو تو حدیثیں کیوں لی ہوئی ہیں؟ حدیثیں کہاں سے یار؟ ایک حدیث ہے، او نہیں کہ ایک حدیث گھڑی ہوئی، او نہیں اے حدیث بھی ٹھیک ہے. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. دیکھ لو وابی بھی حدیث نو گھڑی ہوئی کہندے نے، ٹھیک ہے. بعد انہوں نے آیا کہ لتر پہن کے نہیں مفہوم گڑا ہوا. تو مفہوم بیان کرنا، مامو پارٹی مفہوم بیان کر کے دس نہ. تسی مبالغہ کر سکتے ہو، مبالغہ ادو ہوئے گا جو حدیث بیان کرو گے تو دسو گے جنہیں بھی جرم کیتا ہے. مبالغہ حدیث نہیں بیان ہوگی ان کے منہ سے کبھی بھی 6220 مسلم کی، اور نہ صحیح بخاری کی 2812 کا یہ فارم کبھی بیان کر سکتے ہیں قتل عمار والی حدیث کا. تو بہرحال وہ بسر بن ابی ارطا کی مسند احمد یہاں ہمارے پاس پڑی ہے، اس میں وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم کی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. میری فیوریٹ دعاؤں میں سے، اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے. یہ انگلش میں محاورہ ہے، all is well if end is well. تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. یہ دعا بسر بن ابی ارطا نے روایت کی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی ہے. اور امام حاکم جو صحیح شیعان علی میں سے تھے انہوں نے بھی حدیث لی ہوئی ہے اس کی.
حضرت معاویہ سے بھی لی ہوئی ہے، اس سے بھی لی ہوئی ہے. یہ ہارڈ لائنر ہیں حضرت علی کے اعتبار سے، اس لیے ان کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام بھی لگا. اہل سنت کے جو چند محدثین جنہیں شیعہ کہا گیا، اور شیعہ ان معنوں میں نہیں کہ رافضی، شیعہ وہ جو حضرت علی کی باقی صحابہ پہ فضیلت کے قائل ہیں، ان میں امام حاکم بھی ہیں جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی، لیکن انہوں نے حضرت معاویہ سے بھی حدیثیں لی ہیں، حضرت مغیرہ سے بھی لی ہیں، حضرت بصر ابن ارطاء سے بھی لی ہیں، اور لیکن ان کو سنی اس لیے مانا جاتا ہے، بہرحال وہ چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، پہلے حضرت ابوبکر کی شان میں، پھر حضرت عمر، عثمان، علی، پھر حضرت عثمان کے دفاع میں بھی حدیث لیتے ہیں وہ. اس اعتبار سے الصحابۃ کلہم عدول کا مطلب ہے کہ روایت حدیث میں تمام صحابہ کی حدیثیں لی جائیں گی، یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ پڑھ کے تو آگے کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے لوگ جو ہے آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور کہتے ہیں اس سے امام حنیفہ کی تقلید واجب ہوگی. اولی الامر منکم میں امام حنیفہ کہاں سے آگے؟ یہ حکمران کا ذکر ہے، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. حکمران سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، فیصلہ پھر بھی کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول سے ہوگا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ دیکھا کریں وہ بات کون سی ہو رہی ہے.